ویلکم بیک ناظرین. اب ہم آپ کو ملواتے ہیں اپنی دوسری گیسٹ سے جن کا نام ہے مائنو, اور یہ شاعرہ ہونے کے ساتھ ساتھ لیکچرار بھی ہیں. تو ان سے بات کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آج کا جو اسٹوڈنٹ ہے یا آج کی جو نوجوان نسل ہے کتاب سے کتنی دور ہے, کتنا کیا کتاب سے رشتہ کیا رہ گیا ہے. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ اچھا, سب سے پہلے تو آپ بتائیے گا, آپ کا نام ماشاءاللہ بہت یونیک سا ہے, اس کا معنی کیا ہے؟ مائنو کا مطلب ہے نیا چاند. ریسنٹ اینڈ تھینک یو فار دی کمپلیمنٹ. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میرا نام بہت کم لوگ ٹھیک لیتے ہیں. آئی ایم گلیڈ کہ آپ نے میرا نام ٹھیک لیا ہے. میں نے تو پہلے پوری پریکٹس کیا کہ میں نے نام ٹھیک لینا ہے. اچھا بتائیے گا کہ آج کی جو نسل ہے اس کا کیا کتاب سے کیا رشتہ رہ گیا, کیا ذوق پایا جاتا ہے؟ آپ سنس آئی ایم اے ٹیچر ایز ویل, تو یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ کتاب سے رشتہ اس طرح سے نوجوانوں کا نہیں رہا. لیکن یہ کہہ دینا کہ بالکل ہی کتاب سے رشتہ ختم ہو گیا ہے, یہ بھی ٹھیک نہیں ہوگا, جسٹیفائڈ نہیں ہے. ہاں, مجھ سے پہلے گیسٹ تھے, وہ ٹیکنالوجی کی بات کر رہے تھے. تو ٹیکنالوجی کے آنے کے ساتھ ہی جیسے جیسے ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے, اسٹوڈنٹس اور ینگسٹرز ریلائی کرتے ہیں کہ وہ ٹیک کا سہارا لیں اور ٹیکنالوجی کی مدد سے اپنی اسائنمنٹس, اپنے کوئزز, اپنا سارا ورک جو ہے وہ کر سکیں. تو یہ دیکھنے میں آیا ہے پچھلے کچھ 5-6 سال سے بھی یہ ثابت ہوا ہے کہ جتنے بھی کتاب میلے یا بک ایگزیبیشنز ہوتے تھے وہاں پہ سیل اتنی زیادہ نہیں ہو پائی, پرٹیکولرلی ان پنجاب. اور اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ ٹیک اورینٹڈ ہونے کی وجہ سے بچوں نے کتاب سے دل لگانا ہی چھوڑ دیا ہے. تو میرا خیال ہے اس کی ذمہ داری بہت زیادہ عائد ہوتی ہے پیرنٹس پہ سب سے پہلے, کیونکہ بچے کی پہلی درسگاہ اس کا گھر ہے. گھر میں اگر آپ کو کتابوں سے جوڑا جائے, آپ کا کتابوں میں انٹرسٹ پیدا کیا جائے, بچوں کو میگزینز شروع سے لا کے دیے جائیں, بجائے اس کے کہ مائیں ان کو ایگزیکٹلی بجائے اس کے کہ مائیں ان کو کھانا کھلاتے ہوئے یا ٹائم کل کرنے کے لیے فون یا ٹیبز دیں, بہتر ہے آپ ان کو کتابیں یا میگزینز دیں تاکہ وہ ٹوٹلی امرس ہو کے اس میں زندگی کے بارے میں بھی ان کو آگاہی ملے, اپنے بارے میں بھی کچھ شعور ہو, اور معاشرے میں بھی وہ کوئی مثبت کردار ادا کر سکیں. اچھا بتائیے گا کہ آپ کا یہ شاعری کا جو رشتہ ہے کب سٹارٹ ہوا, اپنا سفر تھوڑا بتائیے گا. شاعری کا سفر میرا خیال ہے یہ جینیٹک ہے, کیونکہ مائی مدر یوز ٹو رائٹ, اور یہ گاڈ گفٹڈ چیز ہے. کبھی اس کے لیے کوئی اس طرح محنت نہیں کرنی پڑی کہ میں پرٹیکولرلی ٹائم نکالوں اور بیٹھ کے شاعری کروں. سو اٹ از گاڈ گفٹڈ, بس آمد کا سلسلہ ہوتا ہے. اچھا, میجورٹی کا یہی کہنا ہوتا ہے, اگر شاعر کے حوالے سے بات کی جائے تو ایک ہی خیال آتا ہے ذہن میں کہ دل ٹوٹ جاتا ہے تو لوگ شاعری شروع کر دیتے ہیں. یہ بھی کلیئر کر دیں کہ ایسا ہے؟ نہیں, یہ صرف ایک مت ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ دل ٹوٹے تو شاعری شروع ہوتی ہے, بلکہ شاعری جو ہے یہ تو میرا خیال ہے کہ کریٹیو ہونا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. اور اس دنیا میں جتنے بھی لوگ کریٹیو ہیں, چاہے وہ پینٹرز ہوں, چاہے وہ رائٹرز ہوں, چاہے وہ کوئی بھی ہو, تو یہ اللہ تعالیٰ کی کوالٹیز میں سے ایک کوالٹی ہے. اور آئی تھنک یہ بڑا ایک اعزاز کی بات ہوتی ہے, ایک پریویلیجڈ ہونا سمجھتے ہیں, اس لیے کہ ہم میں ایک کوالٹی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے. آپ کس طرح کی شاعری کرتی ہیں؟ خود لکھتی ہیں؟ بالکل, شاعری خود ہی لکھتے ہیں. نہیں, کئی ہوتے ہیں نا کاپی پیسٹ کر کے, جی کچھ ہمارے ویورز کو کچھ سنائیں. 2 تازہ اشعار ہیں, بڑے پرٹیننٹ ہیں اس دور کے مطابق کہ کٹے ہیں ہاتھ مگر چور کوئی ہے ہی نہیں, کٹے ہیں ہاتھ مگر چور کوئی ہے ہی نہیں, سلامتی کا یہاں دور کوئی ہے ہی نہیں. اور شعر ہے کہ کسی سے پوچھ لیں ہوتا ہے کوئی ان کا یہاں, کسی سے پوچھ لیں ہوتا ہے کوئی ان کا یہاں, میں کیا کروں میرا لاہور کوئی ہے ہی نہیں. ارے واہ واہ, لاہور کوئی نہیں ہے آپ کا. یہ مطلب آمد کیسے ہوتی ہے, کیسے لکھا جاتا ہے, کیا کوئی بات یاد آ جاتی ہے, کیا آپ کا واقعی میں لاہور میں کوئی نہیں ہے؟ یہ شعر میں نے اسی لیے کہا بڑا پرٹیننٹ تھا, یہ سمجھنے کے لیے کہ جو جن کے ہاتھ کٹے ہیں وہ ایکچوئل میں چور ہیں ہی نہیں. سمجھنے والے میری بات سمجھ گئے ہوں گے. اور ایسا نہیں ہے, لاہور تو بڑا ایک میرا خیال ہے کہ لاہور میں جس کا دل نہیں لگا اس کا پھر کہاں دل لگے گا. بالکل ایسا ہی ہے. تو وہ ہمارے ایک شاعر ہیں, ان کا شعر ہے کہ یہ جو لاہور سے محبت ہے یہ کسی اور سے محبت ہے, پر میری محبت لاہور سے ہی ہے. اچھا, لاہور جو ہے ماشاءاللہ ہر جگہ پہ جو فٹ ضرور ہو جاتا ہے. ہاں, لاہور فٹ ہوتا نہیں, میرا خیال ہے کہ لاہور میں رہنے والوں کی رگوں میں لاہور دوڑتا ہے, ہمارے خون کا حصہ ہے لاہور. تو لاہور کو شامل نہیں کرنا پڑتا بلکہ ہمیں لاہور میں شامل ہونا پڑتا ہے. صحیح.
اچھا اب اور کیا سنانا چاہیں گے آپ؟ رومانٹک شاعری بھی کرتی ہیں، سیڈ بھی کرتی ہیں، یا ہر جی طرح کی زیادہ جو ہے؟ رومانٹک شاعری ہے، ایک غزل ہے کہ کرو کسی سے محبت میں بے ضرر رہوں گی، کرو کسی سے محبت میں بے ضرر رہوں گی، یقین اتنا دلا دو کہ معتبر رہوں گی. اور شعر ہے کہ پرانا عشق ہے مجھ کو نئے زمانے میں، پرانا عشق ہے مجھ کو نئے زمانے میں، کہ کال کاٹ دو پھر بھی میں فون پر رہوں گی. اور شعر ہے کہ کہاں ہو، کس سے ملے ہو، کدھر کو جا رہے ہو، میں باخبر ہوں مگر پھر بھی بے خبر رہوں گی. اور اس کا مقطع ہے کہ میں پیش رفت کی قائل تو ہوں مگر میرے دوست، میں پیش رفت کی قائل تو ہوں مگر میرے دوست، کبھی بھی تم ہو اکیلے میں ہم سفر رہوں گی، کرو کسی سے محبت میں بے ضرر رہوں گی، یقین اتنا دلا دو کہ معتبر رہوں گی. ارے واہ، بہت خوب. اچھا یہ بتائیے گا کہ شاعری کے لیے کیا محبوب ہونا ضروری ہے؟ شاعری کا تعلق محبوب ہونے یا نہ ہونے سے نہیں ہے، بلکہ شاعری جو ہے جیسے لٹریچر میں کہتے ہیں کہ اسپونٹینیس اوور فلو آف ایموشنز ہے. اس کا محبوب ہونے سے تعلق نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق احساس سے ہے. آپ کتنے سینٹیمنٹل ہیں، آپ میں کتنا احساس ہے. وہ احساس انسانیت کو لے کے بھی ہو سکتا ہے، وہ احساس معاشرے کو لے کے بھی ہو سکتا ہے، معاشرے میں ہوتی ہوئی ناانصافیاں دیکھ کے بھی ہو سکتا ہے، کسی بچے کو سفر کرتا دیکھ کے بھی ہو سکتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس کے لیے محبوب کا ہونا ضروری نہیں ہے، محبوب اس کا سینٹر نہیں ہے، بلکہ محبوب تو احساسات کو ورڈز میں آپ جب ڈھالتے ہیں تو اس میں آپ کے ایکسپریشن کتنے ایڈ ہوتے ہیں؟ ایکسپریشن بڑا میٹر کرتا ہے، لیکن آبویسلی شاعری کی کچھ لمیٹیشنز ہیں ان ٹرمز آف اٹس فارم اینڈ اسٹرکچر جو آبزرو کرنی پڑتی ہیں. آپ کو قافیہ ردیف کا خیال رکھنا پڑتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ شاعری کرنے کے لیے محنت شاید نہیں کرنی پڑتی، لیکن شاعری کو سمجھنے کے لیے، اس کی نوک پلک سنوارنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ پڑھنا پڑتا ہے. آپ کو پھر آپ نے جو بات کی تھی پہلے کہ کتاب سے رشتہ ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ ایک ویل ریڈ انسان ہی ایک اچھا لکھنے والا ہو سکتا ہے، ایک اچھا لکھاری ہو سکتا ہے. کیا شاعر زیادہ سینسیٹیو ہوتے ہیں؟ شاعروں کا تو مجھے نہیں پتا، پر میں ہائپر سینسیٹیو ہوں. ہاں کسی حد تک، کیونکہ میرا خیال ہے کہ جس شخص کو معاشرے میں ہوئی ناانصافیوں اور زیادتیوں کی خبر ہے اور وہ اس کو محسوس کرتا ہے، وہ انسان بہتر طریقے سے ان چیزوں کو الفاظ میں ڈھال سکتا ہے. تو ہاں شاعر جو ہے، لکھنے والا ہر شخص ہی میرا خیال ہے اس میں عام انسان سے زیادہ احساسات ہوتے ہیں، وہ زیادہ ٹچی ہوتا ہے، وہ زیادہ سینٹیمنٹل ہوتا ہے. اچھا میں لاسٹ میں چاہوں گی کہ آپ اپنا پسندیدہ شعر یا غزل جو ہے ہمارے ویورز کو سنائیں گے. ضرور. ایک غزل ہے، اگین دس از ویری پرٹیننٹ، آج کل کے دور کے بڑا کامنٹری ہے اس پہ کہ نہیں تھے آنکھوں پہ اب یہ دھبے بنے ہوئے ہیں، نہیں تھے آنکھوں پہ اب یہ دھبے بنے ہوئے ہیں، کہ رت جگوں سے سیاہ ہلکے بنے ہوئے ہیں. میں اپنی سکھیوں کی بہکی باتوں پہ ہنس رہی ہوں، میں اپنی سکھیوں کی بہکی باتوں پہ ہنس رہی ہوں، یہ آپ لڑکے کہاں کے شوخے بنے ہوئے ہیں. اور شعر ہے کہ یہاں کے لوگوں نے طے کیا ہے غلام رہنا، یہاں کے لوگوں نے طے کیا ہے غلام رہنا، بلا ضرورت یہ ملی نغمے بنے ہوئے ہیں. نکل گئے ہیں خدا کے عاشق تو جنگلوں میں، نکل گئے ہیں خدا کے عاشق تو جنگلوں میں، خدا کے دشمن یہاں پہ بابے بنے ہوئے ہیں. واہ واہ. اور شعر ہے کہ کسی کے کنگن ہمارے ہاتھوں میں مت سجاؤ، کسی کے کنگن ہمارے ہاتھوں میں مت سجاؤ، بہت حسین ہیں مگر یہ ہلکے بنے ہوئے ہیں. واہ بہت خوب. یعنی کہ ایسا لگتا ہے کہ ہر شعر جو ہے وہ کوئی فلمی دنیا پہ نہیں ہے، حقیقت پہ جو ہے تمام الفاظ جو ہیں احساسات کو الفاظ میں ڈالا گیا ہے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ہوا جاتا ہے ختم. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ. السلام
علیکم 7 نیوز سے میں ہوں آپ کی میزبان عروج ملک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پاکستان کے ساتھ. یقیناً ہم سب خیریت سے ہوں گے ویورز. آج ہم ایک انتہائی اہم مسئلہ اپنے پروگرام میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ انسان اتنا تنہا کیوں رہ گیا ہے, آخر اس کی کیا وجوہات ہیں کہ ہم نے خود کو اتنا اکیلا کر لیا ہے, اور اس کی انسانی صحت پہ کیا اثرات جو ہیں وہ مرتب ہوتے ہیں. تو اسی حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر علی اجمل صاحب, جو کہ ماہر نفسیات بھی ہیں. آئیے ان سے جانتے ہیں, بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر کیوں انسان اتنا تنہا رہ گیا ہے, کیوں ہم سب میں ہوتے ہوئے بھی ہمیں کوئی میٹر نہیں کرتا کوئی ہے یا نہیں ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں کہ انسان اتنا تنہائی پسند ہو گیا کہ ایٹ لیسٹ اس کو موت کو گلے لگانا پڑ جاتا ہے. تو آئیے چلتے ہیں ڈاکٹر علی اجمل صاحب کی طرف اور ان سے کرتے ہیں بات. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ I'm fine, thank you. ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ آج کا انسان اتنا تنہا کیوں ہے؟ دیکھیں, آج کا انسان پہلے کے انسان سے زیادہ تنہا ہے. پہلے کا انسان کبھی بھی اتنا تنہا نہیں ہوتا تھا جتنا آج کا انسان اس معاشرے میں تنہا ہے. اب دیکھیں نا, سوشل میڈیا کا دور ہے, کنیکٹ رہتے ہیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ, ہمارے بہت سارے فرینڈز ہیں خاص طور پہ سوشل میڈیا پہ, ملتے جلتے بھی ہیں ہم, اور ہم لوگوں میں رہتے ہیں. یعنی کہ ایک انسان جو ہے وہ لوگوں میں رہتا ہے, گھرا رہتا ہے, لیکن پھر بھی آج کا انسان جتنا تنہا ہے اتنا کبھی بھی انسان اس زمین پہ تنہا نہیں ہوا تھا. آپ اس کی وجہ سوشل میڈیا کو کہہ رہے ہیں؟ ایک تو دیکھیں بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا بھی ایک وجہ تو ہے, اوور آل ڈفرنٹ قسم کے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے آج کا انسان تنہا ہے. آبویسلی رشتوں میں آج کل بناوٹی رشتے بن گئے ہیں, بناوٹ بہت آ گئی ہے رشتوں میں. ہم سارے لوگوں میں گھرے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں نا کہنے کو ساتھ اپنے ایک دنیا چلتی ہے, پھر بھی اس دل میں چپکے سے تنہائی پلتی ہے. اچھا, آج کل یہ ہر دوسرے شخص کا یہ مسئلہ ہے کہ لوگوں میں ہم ملتے جلتے ہیں, رہتے ہیں, لیکن اندر ہی اندر ہم تنہا ہیں. اب اگر سوشل میڈیا کی بات کریں تو اب دیکھیں کتنے ہمارے فالوورز ہوتے ہیں, کچھ لوگوں کے ساتھ لوگ بڑے کنیکٹڈ بھی ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی دیکھا یہ گیا ہے کہ ہزاروں لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہونے کے باوجود بھی آج کا انسان بالکل تنہا رہ گیا. اب اس کی سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے جی کہ رشتوں میں بناوٹی پن آ گیا. ہم کیا کر رہے ہیں, آج کے انسان نے رشتوں کو اہمیت دینا ہی چھوڑ دی ہے, مٹیریلسٹک ہو گیا ہے, مٹیریلزم کا دور ہے. ہم عام طور پہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ رشتے کیا ہوتے ہیں, رشتے تو کوئی ضروری نہیں ہے, ہمیں سوشل کرٹسیز کیوں ہونی چاہیے, کیوں ہمیں لوگوں سے اچھے طریقے سے ملنا چاہیے. آج کے انسان نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ تو ساری ایسی پرانی چیزیں ہیں, اس کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. جس کی وجہ سے ہوا یہ کہ بہرحال کچھ ترقی مٹیریلز تو ہم نے گین کر لیے, لیکن انسان رہ گیا تنہا. اب اس میں ایک بات عروج یہ دیکھیں کہ تنہائی اٹ سیلف ایک بیماری ہے. بہت ساری بیماریوں کو یہ انوائٹ کرتی ہے. ہم عام طور پہ نا اس چیز کو ہم قدر نہیں کرتے, ہم رشتوں کی آج کل قدر نہیں کرتے, گھروں میں رشتوں کی قدر نہیں ہو رہی, دوستوں کی آج کل قدر نہیں ہو رہی, جس کی وجہ سے ہوا کیا, انسان ہو گیا تنہا. اب تنہائی جو ہے وہ اٹ سیلف ایک بیماری ہے. اس کے علاوہ تنہائی مختلف بیماریوں کو انوائٹ کرتی ہے. ایک تنہا انسان, آپ نے بات کی کہ گھر میں بھی رشتوں کی اہمیت نہیں ہے, اس کی کیا وجہ آپ کو نظر آتی ہے کہ گھر میں بھی اتنے مسئلے مسائل ہیں کہ ہم گھر میں بھی اتنے سیلفش ہو گئے ہیں کہ ہمیں رشتوں کی نہ قدر رہی ہے, نہ وہ رشتوں کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. اب اگر بات کی جائے رشتوں کی تو اب رشتوں میں وہ بات بھی نہیں رہی. شاید یہ ایک بندے کا قصور نہیں ہے, یہ سب جو ہیں سب کا اپنا اپنا ایک کنٹریبیوشن ہے. تو آپ کیا کہیں گے کہ رشتوں کی جو بات ہوئی گھر سے کیسے؟ جی بالکل, آپ نے بالکل ٹھیک کہا. آج کل رشتوں میں وہ بات نہیں رہ گئی. پہلے جیسے موسم اب تو آتے نہیں ہیں, بارشوں میں اب وہ پہلے جیسی باتیں نہیں ہیں. تو بالکل رشتوں میں بہرحال ایشوز آج کل ہیں, اور یہ سب کی طرف سے ہیں. 2-3 مین چیزیں ہیں کہ رشتوں میں آج کل کیوں ایشوز ہیں. آج کل ہر شخص ایک نفسا نفسی کی دوڑ میں لگا ہوا ہے. ٹانگیں کھینچو کسی کی, کچھ بھی کرو, لیگ پولنگ کرو, پالیٹکس کرو, چاہے وہ آرگنائزیشن ہے چاہے گھر ہے, کچھ بھی کرو, آگے بڑھو. یہ آج کل کے انسان نے اپنا ایک وتیرہ بنا لیا ہے. اس میں اس کا خیال ہے کہ رشتوں کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے. اچھا, گھر میں بھی ایسے ہی ہے, بھائی بھائی کے رشتے خراب ہیں. کلوز جو فیملی ممبر ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ رشتوں کا ہم نے کرنا کیا ہے. لیکن بچپن تو ٹھیک گزرتا ہے بھائی بہن کا یا آپس میں بھائیوں کا, تو جیسے
کیا آپ کو کیا لگتا ہے کون سی ایج میں جا کے کون سا ایک ایسا ٹائم پیریڈ آتا ہے جب رشتوں میں دراڑیں پڑنے شروع ہوتی ہیں؟ جب جی میچور ہو جاتے ہیں، حالانکہ شادی ہو جاتی ہے. جی چلیں یہ بھی کہہ لیں. اچھا میں شادی کا اس لیے نہیں کہنا چاہتا، بالکل شادی کے بعد فرق تو پڑتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ اندر وہی کچھ بھائیوں کے ہوتا ہے، لیکن وہ جو آنے والی باہر سے ہیں وہ بری بن جاتی ہیں کہ ان کی وجہ سے ایسے ہوا، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. دیکھیں ہوتا تو یہ ہے کہ جب ہونا یہ چاہیے کہ جب ہم میچور ہوں تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارے رشتے بھی میچور ہوں، لیکن دیکھا یہ گیا کہ جب ہم اممیچور ہوتے ہیں تو رشتے بڑے میچور ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی ہم میچور ایج میں آتے ہیں تو ہمارے رشتے اممیچور اور کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. 2-3 بنیادی وجوہات ہیں. آج کل کے انسان نے یہ سمجھ لیا کہ رشتوں کا میں نے کرنا کیا ہے، یہ تو میرے اوپر ایک بوجھ ہے. حالانکہ یہ میں آپ کو بتاؤں ایک ڈاکٹر کی کیپیسٹی میں بتا رہا ہوں، رشتے جو ہوتے ہیں نا آپ کے، یہ آپ کی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے. یہ آپ کو جذباتی طور پہ مضبوط رکھتے ہیں، یہ آپ کو ذہنی طور پہ مضبوط رکھتے ہیں، اور یہ آپ کو بیمار نہیں ہونے دیتے. دیکھیں ہوتا کیا، تنہائی بیماریوں کو انوائٹ کرتی ہے. دیکھا یہ گیا کہ جو لوگ تنہائی کا شکار ہوتے ہیں ان میں بہت سارے جذباتی مسئلے پائے جاتے ہیں. اس کے بعد پھر وہ لوگ جو ہیں وہ ذہنی طور پہ کمزور، نہ صرف کہ کمزور بلکہ بیمار ہو جاتے ہیں. ڈپریشن، انگزائٹی، سٹریس وغیرہ تنہا لوگوں کو زیادہ ہوتی ہے. اس میں پھر دوسری بات یہ ہے کہ جیسے میں نے بتایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ رشتوں کا کرنا کیا ہے، ہم تو جی پیسے کما لیں، آگے بڑھ جائیں. لیکن دیکھیں وہی لوگ دنیا میں ٹھیک ترقی کر سکتے ہیں جن کے رشتے مضبوط ہوتے ہیں، کیونکہ جن کے رشتے مضبوط ہوتے ہیں وہ جذباتی طور پہ اور ذہنی طور پہ مضبوط ہوتے ہیں، وہ اپنا کام ٹھیک طرح سے کر سکتے ہیں. ایون کہ اگر کوئی شخص پیسے بھی کمانا چاہتا ہے، جیسے کہ ہر شخص آج کل پیسے کے پیچھے بھاگ رہا ہے، تو وہی شخص ٹھیک طرح سے زندگی میں کامیاب ہو سکتا ہے، ایون کہ پیسے بھی کما سکتا ہے جس کے رشتے مضبوط ہیں، کیونکہ رشتے اس کو تنہا نہیں ہونے دیتے. رشتے کیسے مضبوط کیے جائیں؟ کیونکہ آج کل جو دور چل رہا ہے ہر انسان کو اپنی دوڑ ہے سب کی، اور مجھے لگتا ہے کہ اب رشتوں کو بھی اس پیمانے پہ پیمائش کی جاتی ہے کہ کون سا رشتہ ہمیں کتنا فائدہ دے سکتا ہے. تو اب رشتوں کو بہتر کیسے کر سکتے ہیں؟ شاید ایک وہ محبت کا جو ایلیمنٹ ہے، جو ہمدردی کا، احساس کا جو ایلیمنٹ تھا، وہ شاید بہت کہیں مدھم سا ہو گیا. دیکھیں رشتوں کو طاقتور کرنے کا، مضبوط کرنے کا بڑا آسان سا طریقہ ہے. آپ نا اپنے رشتوں میں ہار جایا کریں، آپ جیت جائیں گے، آپ رشتہ جیت جائیں گے. انا کو اپنی ہرا دیں، رشتہ جیت جائے گا. انا رشتوں کی ضد ہے. تو عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا اگر مختلف رشتے، بھائی بہن کے رشتے کی بات کریں، بھائی بھائی کے رشتے کی بات کریں، ماں باپ کے بچوں کے ساتھ رشتے کی بات کریں، یا پھر اگر آپ میاں بیوی کے رشتوں کی بات کریں، تو جب آپ رشتوں میں ہارنا سیکھ لیں گے نا، اپنی انا کو ہرا دیں گے، تو آپ لوگ رشتے جیت جائیں گے. لیکن اکثر ہوتا یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری انا جیتے، جس میں بیچارے رشتے، میں بالکل رشتے بیچارے رشتے انا کی جنگ میں ہار جاتے ہیں. کبھی آپ رشتوں میں ہار کے تو دیکھیں، آپ دیکھیں کہ آپ رشتے جیت جائیں گے. لیکن ہم پتہ عام طور پہ غلطی کیا کرتے ہیں، رشتوں میں سیلفش ہو جاتے ہیں. عدلے کا بدلہ چکانا ہے. اب اس نے اگر مجھے ایک بات کی ہے تو جب تک میں 2 باتیں نہیں کروں گا یا کروں گی مجھے سکون نہیں ملے گا. ہم لفظوں میں تو جیت جاتے ہیں، ہم اپنی انا کی جنگ تو جیت جاتے ہیں، لیکن ہم رشتے ہار جاتے ہیں. بہت آسان کام ہے رشتے بنانا، بہت آسان کام ہے رشتے نبھانا، کیونکہ رشتے تو اس میں ایک کشش ہوتی ہے رشتوں میں. لیکن انسان اپنے پاؤں پہ خود ہی کلاڑی مارتا ہے، خود ہی ہم رشتے اپنے خراب کرتے ہیں. کتنی مشکل بات ہے کہ کبھی آپ سامنے والے کی مان جائیں، کبھی کبھی آپ اپنی منوا لیں، اور جو سامنے والے بھی ہیں وہ بھی کبھی اپنی منوا لیں، کبھی آپ کی مان لیں. تو اس طرح سے رشتے بڑے آسانی سے نبھائے جا سکتے ہیں. لیکن بات وہی ہے نا کہ آج کے انسان کا پرابلم یہ رہ گیا، وہ کہتے ہیں جی کہ رشتوں کا کرنا کیا ہے. دیکھیں تنہائی جو ہے نا وہ اچھی چیز نہیں ہے. آزادی تنہائی کو لے کے آتی ہے. بعض اوقات آج کل جو کچھ بچے بھی ہیں وہ بھی ماں باپ سے بڑی بغاوت کرتے ہیں کہ نہیں آپ کو کیا پتا، ہمیں پتا ہے آپ کا دور اور تھا. بالکل میں ایگری کرتا ہوں کہ ہر دور کے اپنے اپنے تقاضے ہوتے ہیں. ماں باپ کو بھی تھوڑا سا خیال کرنا ہے کہ بالکل آپ کا دور سنہری تھا، جیسے ہر شخص کو اپنا دور سنہری لگتا ہے. لیکن آج کے بچوں کا جو دور ہے وہ آج کا ان کے لیے سنہری ہے. انہوں نے اسی طرح سے سوشل میڈیا اور گیجٹس میں آنکھیں کھولی، ان کا یہی دور ہے. تو بعض اوقات ماں باپ کی بھی غلطی ہوتی ہے. لیکن اگر بچے یہ کہیں کہ جی ہمیں سب کچھ پتا ہے، ماں باپ کو تو پتا نہیں ہے، یہ جو ویلیوز آپ ہمیں بتا رہے ہیں یہ تو دھکیانوسی ویلیوز ہے، ان کا کرنا کیا ہے، اس سے تنہائی ہوتی ہے. آپ نے رشتوں کی بات کی، انا کی بات کی، آپ جیسے کہ ماہر نفسیات ہیں، تو میں ایک سوال ضرور پوچھنا چاہوں گی کہ یہ ہم لوگوں کا یا کیا پاکستانیوں کا ایک نفسیاتی مسئلہ ہے کہ جب ہم بہو لاتے ہیں شادی کر کے تو اب ہم خود کو سپیریئر سمجھتے ہیں، اس کو ڈیگریڈ کرتے ہیں.
تو کیا ہمارے کہ ہم نفسیاتی کسی مرض میں مبتلا ہیں کہ ہم نے اس کو ایک فیملی ممبر کے طور پہ ایکسیپٹ نہیں کرنا, سارے اس کو ذمہ داریاں بھی سونپنی ہیں لیکن اپنے سے اسے کم تر ہی رکھنا؟ دیکھیں اس میں نا 2-3 چیزیں ہیں. اس کا ایک سوشل اسپیکٹ بھی ہے, بالکل ایک ذہنی و نفسیاتی اسپیکٹ بھی ہے, اور اس کے علاوہ کوئی اوورآل ہمارا کلچرل فیکٹر بھی ہے. اس میں دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو ساس, اگر ساس کی بات کریں, جو ان کے اندر کے اپنے کمپلیکسز ہوتے ہیں نا, جو ان کی زندگی میں محرومیاں, خامیاں, کمیاں, کوتاہیاں ہوتی ہیں, اور وہ ساری کی ساری بہو پہ وہ اس کی جو ہے نا, جیسے کہتے ہیں عرف عام میں کسر نکالتی ہیں کہ جو ان کے اندر ایگزیکٹلی جو انہوں نے خود فیس کیا, جو ان کی اپنی محرومیاں رہ گی. مثال کے طور پہ اگر کسی عورت کو جو ساس بن گئی ہے اس کو احساس کمتری ہے, اب وہ ساری جو چیزیں ہیں نا وہ اپنی بہو پہ اس کا غصہ جو نکالے گی. بالکل یہ ہیومن نیچر ہے نا. ایک تو یہ بات ہے, یہ ایک ہو گیا اس کا ایک ذہنی پہلو. دوسری بات یہ ہے کہ اس کا نا ایک فیملی اسپیکٹ اور ایک کلچرل اور سوشل اسپیکٹ یہ ہے کہ ہم نے کبھی بہو کو بیٹی سمجھا ہی نہیں. اب دیکھیں نا کتنی ایک آپ کو یہ گھر گھر کی کہانی نظر آئے گی کہ اگر آپ کا بیٹا بہو کے ساتھ بیٹھتا ہے, اس کے ساتھ بڑی اچھی اس کی کمپیٹیبلٹی ہے, تو جی آپ کے بیٹے پہ جی انہوں نے تویز کیے ہوئے. لیکن اگر آپ کی جو بیٹی ہے وہ اپنے جو ہسبینڈ کے ساتھ اگر اچھا نہیں رہتی تو پھر بھی اس پہ تویز کیے. یعنی کہ اپنی بیٹی کے لیے ڈبل سٹینڈرڈز کے ہماری بیٹی جو ہے دوسری ساس جو ہے اس کی ساس اور اس کا ہسبینڈ اس کے ساتھ اس طرح سے ڈیل کرے, لیکن میں بطور ساس اور میرا جو بیٹا ہے وہ میری بہو کے ساتھ اس طرح ڈیل نہ کرے. یہ ایک ڈبل سٹینڈرڈ ہوتا ہے. اچھا اس میں پھر ایک تیسرا فیکٹر یہ بھی ہے کہ دیکھیں یہ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ کہ جو فیملی ہوتا ہے نا, فیملی کا جو مین کانسیپٹ ہے وہ میاں بیوی اور بچے ہوتا ہے. یہ ہمارے کلچر میں غلط ایک کانسیپٹ آ گیا ہے, یہ ساری دنیا میں ایسے ہے, اور ایون کہ ہمارے مذہب اسلام میں بھی ایسے ہے کہ جو آپ کی جو فیملی ہے نا, مین فیملی جو ہے وہ آپ کی میاں بیوی اور بچے ہوتے ہیں. اب جو آپ کے بھائی بہن ہیں, آپ کے ماں باپ ہیں, وہ بھی ان کا بھی اپنا رائٹ ہوتا ہے, لیکن وہ آپ کی ایکسٹینڈڈ فیملی ہوتی ہے. جو بھائی بہن ہوتے ہیں, ماں ہے آپ کی, وہ آپ کے فادر کی فیملی ہے, وہ آپ کی فیملی نہیں ہے. اب اس میں یہ ہے کہ ہم نے فیملی کا یونٹی غلط تصور کر لیا, جس کی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں کہ ان رشتوں کو اتنی اہمیت نہیں دیتے جن رشتوں کو ہم نے اہمیت ہمیں دینی چاہیے. عام طور پہ ہم اپنے میاں بیوی جو کہ رشتہ سب سے اہم ہے, لیکن ہم اس کو اتنا نہیں امپورٹنٹ کنسیڈر کرتے, جس کی وجہ سے ہمارے مسئلے ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھیں بہو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ بھی کسی کی بیٹی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بیٹی گئی ان کے گھر میں تو ان سے بالکل جی بڑا اچھا سلوک ہونا چاہیے. یہ ممکن نہیں ہے, یہ مکافات عمل ہے. آپ کسی کی بیٹی کے ساتھ اگر اچھا سلوک نہیں کریں گے تو یہ جان لیجئے آپ کی بیٹی کے ساتھ بھی اچھا سلوک نہیں ہوگا. اچھا میں نے ویسے ایک لائیو ایگزامپل بھی دیکھی اسی سے متعلق ہے کہ اگر بہو اپنے ہی بچے کے لیے کوئی چیز لائی ہے تو وہ اتنی ویلیویبل نہیں ہے. اگر ان کی اپنی کوئی بیٹی لائی ہے تو ان کی کوشش ہے کہ نہیں یہ اچھی چیز ہے, اس نے یہ کھانا ہے تو اس نے ہماری مرضی سے کھانا ہے. ماں کہیں پہ نظر ہی نہیں آتی ہے. بہو بیچاری, پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ رشتے بچاتے بچاتے انسان پھر خود کہیں گم نہیں ہو جاتا, خود نفسیاتی مریض نہیں بن جاتا؟ کیا انسان کو خوش رہنے کا حق نہیں ہے کہ ہمیشہ ہمیں رشتے ہی بچانے ہیں؟ دیکھیں بالکل یہ تو آپ نے بڑی بات کی. جو ساسیں اپنی بہوؤں کو اس طرح سے غیر ضروری طور پہ تنگ کرتی ہیں نا, یقین کریں قیامت کے دن ان کا الگ سے ہی حساب ہوگا, کیونکہ بڑی بات کر رہی ہے آپ نے. جی بالکل بالکل, ان کا نا ایک الگ سے حساب ہو رہا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جیسے میں نے بتایا کہ اپنے کمپلیکسز جو ہیں وہ ایک بچیوں پہ انجیکٹ کر رہی ہیں. دیکھیں خدا کا خوف کریں, بچیوں کو اپنی زندگی جینے دیں, ان کی زندگی کو مشکل نہ بنائیں. آپ نے اپنا دور گزار لیا. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ایک تقسیم ہے نا, آپ بھی کبھی جوان ہوئی تھی, آپ کی شادی ہوئی, آپ اس فیز سے گزر گئی. اب اگر آپ اس حصے میں ہیں تو آپ کو چاہیے آپ میچور بہیو کریں. اب یہ جو بچی کو اللہ تعالیٰ نے جس فیز سے بچی گزر رہی ہے, وہ اس کی جو اللہ تعالیٰ نے اس کو چیزیں دی ہیں اس میں آپ نہ اپنا ان کو غلط طور پہ تنگ کریں, کیونکہ آپ کا دور گزر گیا. اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ میں سب کو کہنا چاہتا ہوں, ساسوں کو بھی, سسر کو بھی, اور جتنے بھی لوگ ہیں, کہ جو ینگ جنریشن ہے ان کے راستے میں روڑے اٹکانے کی بجائے آپ میچور اپنا ایک رول پلے کریں, زندگیاں ان کی آسان بنائیں. ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں جو آج کل سب سے بڑا جو مسئلہ فیملی میں ہو رہا ہے نا, یہ دوسروں کی انٹرفیرنس کی وجہ سے ہو رہا ہے. اس میں ہوتا کیا ہے, اگر کوئی ساس یا سسر
अपनी बहू को तंग करता है, तो ये मैं एक डॉक्टर की कैपेसिटी में कह रहा हूं, आप बहू को उतना तंग नहीं करते, आप बहू के साथ उतना जुल्म नहीं करते, आप अपनी नस्लों के साथ जुल्म कर रहे हैं। जी हां, अब एक घर में अगर एक बहू जो है वो खुश नहीं है, बीवी खुश नहीं है, तो उसका असर बच्चों पे होगा। ये आपकी आने वाली नस्लें जो हैं, ये आपकी ये जो इस तरह की जो बहुओं को तंग करना, आपकी आने वाली नस्लें इस चीज का खमियाजा भुगतेंगी। उसके बाद फिर होता क्या है, आप देखें कि जॉइंट फैमिली सिस्टम जहां पे इसके बड़े अच्छे फायदे भी हैं, उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद घर टूट रहे हैं। ये एक हैरत की बात है और मैं समझता हूं कि आई ओपनर है, हमारे माशरे में आंखें खुल जानी चाहिए कि आज कल जितनी ज्यादा डाइवोर्सेस और खुला हो रहे हैं उतने पहले कभी नहीं होते थे। आजकल देखिए हमारी फैमिली सिस्टम किस हद तक, किस तबाही के दहाने पे पहुंच गया है। शादियां हो रही हैं, ऐसा लगता है कि जैसे शादियां होती ही टूटने के लिए हैं। उसमें फिर अगले मामलात क्या होते हैं, जब किसी की शादी टूटती है, बच्चे जो हैं सबसे ज्यादा असर बच्चों पे होता है। आप देखें तो सही कि आजकल के दौर में, आज जब हम अभी जब बात कर रहे हैं, अदालतों में सबसे ज्यादा जो केसेस हैं वो फैमिली के हैं, खुला के, तलाकों के, उसके बाद जो बच्चों की जो कस्टडी के केसेस हैं। अब आप देखें कि शादी हुई, रिश्ता हुआ, उसके बाद आपकी डाइवोर्स हो गई, चाहे पसंद की शादी। और देखें ये एक नौजवानों के लिए भी मैं समझता हूं आई ओपनर है कि आजकल ज्यादा खुला और डाइवोर्सेस पसंद की शादियों में हो रही है। आप अपने आप को मैच्योर समझते हैं, एक अपने आप से एक सवाल पूछें, भाई अगर आपने खुला और डाइवोर्सेस ही लेनी होती है तो पहले आप शादियां करते क्यों हैं? अच्छा, ये क्या हमने कोई मजाक बनाया हुआ है? ये भी देखने में आता है कि अगर लड़का लड़की रजामंद हैं, उनकी रजामंदी से शादी होगी, वो बहुत ज्यादा खुश हैं, लेकिन जब वो फैमिली इन्वॉल्व होती है शायद मसले तब स्टार्ट होते हैं, क्योंकि आपस में तो वो पहले भी बहुत अरसा गुजार चुके होते हैं। तो आपको क्या लगता है? देखें ये बहरहाल इसमें मुख्तलिफ फैक्टर्स है, ये एक बड़ा लंबा टॉपिक है। बिल्कुल फैमिली भी इन्वॉल्व होती है, फैमिली एडजस्ट नहीं कर पाती उस लड़की या लड़के के साथ, ये भी एक बड़ी वजह होती है। लेकिन ना इसमें फिर और भी उन लड़का लड़कियों का अपना भी कसूर होता है। अक्सर आमतौर पे जब ये रिश्ते खत्म होते हैं, अब मुझे तो पहले पता नहीं चला, भी क्यों नहीं पहले पता चला, इस बात को मैं ऑन नहीं करता। आपने अपनी पसंद की शादी की, लड़के ने भी लड़की ने, पहले पता नहीं चला, क्यों नहीं पता चला? इसका मतलब तो ये है कि आपकी अपनी इमेच्योरिटी थी। अच्छा, उसमें फिर दूसरी बात ये होती है कि आजकल ना जहां पे दोनों का कसूर है, पहले मैं मर्दों की बात करता चलूं फिर औरतों की भी करता हूं। देखिए बात यह है कि ना कुछ मर्दों में एक जो असल में जो मर्दाना खुसूसियत होती है, आजकल के माशरे में उसका फुकदान पाया जा रहा है। असल मर्दाना खुसूसियत क्या होती है? असल मर्दाना खुसूसियत ये नहीं होती कि आप कितने गुस्से वाले हैं, आपने अपनी जुल्फें कितनी सवारी हैं, आप कितना अकड़ अकड़ के चलते हैं। असल मर्दाना खुसूसियत ये होती है कि आप कितने मैच्योर हैं, आप कितना प्रोवाइड करते हैं, आप कितना अपने पार्टनर के लिए स्टैंड लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली आजकल के माशरे के बहुत सारे जो मर्द हैं वो मामाज बॉय बन के रह गए हैं। कोई बात होगी जी मामा से पूछता हूं, पापा से पूछता हूं, ये करता हूं। आजकल के मर्दों में अपनी फैमिली के हिसाब से फैसला करने की कुव्वत ही नहीं है। उनका घर का सरबराह बनने के लिए जो क्वालिटीज चाहिए, उनके फुकदान की वजह से घर टूट रहा है। लेकिन ये फिर दोनों तरफ से है। आजकल ने औरतों ने भी कुछ अपना रोल प्ले कर रही हैं शादियां टूटने में। देखें इसमें एक चीज है कि जब शादी हो जाती है तब आपका रोल चेंज हो जाता है। अक्सर औरतें ये कह रही होती हैं वो शादी से पहले तो ऐसे थे, शादी के बाद क्या हो गया। देखें वी नीड टू अंडरस्टैंड, रियलिटी को एक्सेप्ट करना है। शादी के बाद तब्दीलियां आती ही आती हैं। अगर आप ये कहें कि नहीं जी शादी से पहले ही हो, या जैसे जी पहले दिन हमारा रिश्ता था 10 साल शादी के बाद भी वो हो, तो ये ह्यूमन नेचर के ही खिलाफ है, ऐसा हो नहीं सकता। तो जब हम कुछ लड़कियों ने भी अपना रोल इसमें प्ले किया घर टूटने में, कि वो एडजस्ट नहीं कर पाती, वही ख्याली दुनिया में और रोमांटिसिज्म कि जी ऐसा हो जाएगा, वादी इश्क से आया है मेरा शहजादा, उसकी तस्वीर बनाने को मुसव्विर तर से, उस पे लिखने को हर वक्त शायर तर से। देखिए ये सिर्फ फिल्मों में होता है। अब आप देखें ना, एक कॉमन सेंस की बात है, जब हम गलत एक्सपेक्टेशंस करेंगे कि जी मुझे एक यंग पार्टनर, वो जी दिखने में भी बड़ा अच्छा हो, वो जी पैसे कमाने में भी बड़ा अच्छा हो, बड़ा वेल सेटल हो, उसके पास गाड़ी बहुत बड़ी हो, उसके पास घर बड़ा हो, तो देखें ऐसे लड़के ज्यादातर फिल्मों में ही मिलते हैं। एक लड़का जो स्ट्रगल कर रहा है उसको टाइम लगता है सेटल होते होते। डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं कि ऐसी चीजें जो है वो फिल्मों में ही होते हैं। शायद हम इतनी अपनी ख्याली दुनिया में रहते हैं कि हमें लगता है कि शायद ये हकीकत पे भी इसका कोई असरात होते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा डॉक्टर साहब से पूछते हैं हम कि जो
اکثر ایسے کیسز دیکھنے میں آتے ہیں کہ جو بچے بہت زیادہ موبائل یوز کرتے ہیں یا سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں یا بہت زیادہ گیمز میں انوالو ہو جاتے ہیں. وہ گیمز ان کے ذہن کو کس طرح متاثر کرتی ہے کہ وہ بچے جو ہیں وہ اپنی ریئل لائف میں بھی انہیں ایسا لگتا ہے کہ ہم کوئی گیم کھیل رہے ہیں. اکثر کیسز ایسے بھی آتے ہیں یا وہ سوسائڈ خود کر لیتے ہیں یا وہ بالکل ایسی جیسے کوئی شوٹ ہو رہا ہے اور وہ شوٹنگ کرتے کرتے کسی کو ایون قتل بھی کر دیتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب کیسے بچوں کو ہم نے کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے, ان کی تربیت کیسے کرنی ہے, انہیں کیا چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے کہ ان کا ذہن جو ہے وہ اتنا متاثر نہ ہو کہ انہیں یہ فیل ہی نہ ہو کہ زندگی کیا ہے, حقیقت میں کیا ہے, اور جو یہ ایک ڈرامہ سا چل رہا ہے وہ کیا ہے. دیکھیں اس میں 2-3 چیزیں ہیں. سب سے پہلے تو ایسا ہے کہ بچوں میں جو گیمنگ ہے وہ مختلف طرح سے ان کو افیکٹ کرتی ہے. عام طور پہ بچوں نے چھوٹی ایج میں ہوتے ہیں تو ان کی برین کی ڈیولپمنٹ ہونی ہوتی ہے, گروتھ ہوتی ہے. جب ہم زیادہ بچوں کو گیمز کی طرف یا گیجٹس میں انوالو کر دیتے ہیں تو بچوں کی جو برین کی گروتھ ہے اس پہ افیکٹ ہوتا ہے. اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے جی, دوسرا اس میں فیکٹر یہ ہوتا ہے کہ اس کو ہم کہتے ہیں ڈوپامین فیکٹر. بچوں کے برین سے ایون کہ اڈلٹ کے برین سے بھی ڈوپامین ایک کیمیکل ہوتا ہے جو کہ زیادہ ریلیز ہونا شروع ہو جاتا ہے. بائی دا وے ڈوپامین ایک ایسا ایک کیمیکل ہے, ایک ایسا ہارمون ہے کہ اگر وہ زیادہ کم ہو جائے تو اس سے ذہنی و نفسیاتی امراض جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں. تو جب بچوں کو ہم نے چھوٹی عمر سے ہی ایسی چیزوں میں لگا دیا تو اس کا ایفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ بچوں کی نہ تو گروتھ ٹھیک طرح سے ہوتی ہے اور بچوں میں جذباتی مسئلے عام طور پہ زیادہ ہو جاتے ہیں چھوٹی عمر سے ہی. اس کے بعد پھر تیسرا بڑا فیکٹر یہ ہے کہ بچے ریئلٹی سے دور ہو جاتے ہیں, جذباتی طور پہ کمزور تو ہوتے ہی ہوتے ہیں, ساتھ بچے گیمز میں رہنا شروع کر دیتے ہیں. دیکھیں بچپن ہے تو اس ایج میں عام طور پہ بچے جو وہ خیالی پلاؤ پکاتے ہیں, یہ سارے بچے خیالی پلاؤ پکاتے ہیں. آج کل ایک اور ٹرینڈ جو ہے کہ ابھی بچہ سال کا بھی نہیں ہوتا, بچہ رو رہا ہے, ضد کر رہا ہے, تنگ کر رہا ہے, تو ہماری یہ پریورٹی ہوتی ہے کہ اچھا اس کو فون پکڑا دیں. اور سننے میں ریسرچ ایک یہ بھی سامنے ہے کہ جو ایک کارٹون ہے کوکو میلن ٹائپ جو ہے, اس میں اسے کلر سے بچہ جو ہے وہ بہت زیادہ افیکٹو وہ ہوتا ہے, اس پہ متاثر ہوتا ہے بچہ. تو کیا اس میں کتنی ریئلٹی ہے کہ اگر چھوٹے بچے کو جو ابھی 1.5 سال کا ہے اگر اسے فون کا اتنا یوز کروایا جائے یا اس کو ہر ٹائم پوئمس چل رہی ہیں, کارٹون چل رہے ہیں یا سانگ چل رہے ہیں, تو ان بچوں کا آپ فیوچر کیا دیکھتے ہیں, انہیں کن کن مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ماں باپ چھوٹے بچے کے ساتھ 1 سال کے بچے کے ساتھ جو سب سے بڑا ظلم کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کو موبائل فون پکڑا دینا. یہ اس حد تک خطرناک ہے کہ ماں باپ سب سے بڑا جو ظلم اپنے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں وہ ان کو موبائل پکڑا دیتے ہیں چھوٹی عمر سے. اس میں بچوں کی برین کی گروتھ جو ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے, فزیکل مسئلے آتے ہیں, ویژن کے مسئلے آتے ہیں, کوئی مسل کریمز وغیرہ ہو سکتے ہیں, بچوں کی فزیکل گروتھ اس سے افیکٹ ہو سکتی ہے. اور دیکھیں اس میں پھر ایک عام طور پہ اس کو بڑا سارے لوگ آبزرو کر سکتے ہیں کہ آج کل ایک بڑا ریل کلچر آ گیا, ہمارا فوکس خراب ہو گیا. ہم چاہتے ہیں کہ 60 سیکنڈ میں 30 سیکنڈ میں کوئی جلدی سے کوئی چیز ہو, وہ کنکلوڈ ہو اور ہمیں مزہ آئے اور ہم اگلی ریل پہ جائیں, جس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ فوکس کے مسئلے زیادہ ہو رہے ہیں. اب جب بچوں کو اب چھوٹی عمر سے ہی اس طرح کی رنگ برنگی چیزوں کے ساتھ ان کا ایکسپوجر کرائیں گے, جیسے آپ نے کارٹونز وغیرہ کی بات کی اور دوسری چیزوں کی, تو بچے کے فوکس کے ایشو ہوں گے. بچہ پڑھائی سے بھاگ جائے گا, اس پہ عام طور پہ پیرنٹس جتنی مرضی سختی کر لیں وہ بچہ پھر ذرا تھوڑا سا پڑھائی سے بھاگ جاتا ہے. باغیانہ طبیعت بچے کی بڑا عمر میں ہو کے آ جاتی ہے, کیونکہ چھوٹی عمر سے آپ نے اس کو ایکسپوز کر دیا نا. اب اس بچے کو چاہیے پلیجر, اس نے کہا کہ مجھے ایسی چیزیں دکھاؤ کہ جس میں مجھے دیکھ کے اچھا لگے, اس سے پھر بچے بگڑ جاتے ہیں. جب بچے ایک حد سے زیادہ بگڑ جاتے ہیں تو obviously پھر کرائم کی طرف بھی ان کا رجحان ہو جاتا ہے, بدتمیزی کرتے ہیں اور ضد بھی اسی وجہ سے obviously. جی دیکھیں نا, غصہ, ضد, یہ ساری کی ساری جذباتی کمزوریاں ہیں نا. عام طور پہ دیکھیں چھوٹی چھوٹی بات ہوتی ہے, بچے آج کل کیا کریں, بڑے سارے بچے ایون کہ بچوں میں چائلڈ ڈپریشن پایا جا رہا ہے, اور اس کے بعد بچوں میں بھی سوئسائڈ کی ریٹس کافی ہائی ہیں, بچے بھی سوئسائڈ کرتے ہیں, بے راروی کا شکار بھی ہوتے ہیں بچے. تو یہ ساری کی ساری جذباتی کمزوریاں ہیں جس کی جو ایکسپریشن ہے وہ کبھی بچے غصے کے اظہار میں کرتے ہیں, کبھی چڑچڑے پن کے اظہار میں کرتے ہیں, کبھی آپ کی بات نہیں مانتے, نافرمانی کرتے ہیں. ان کو پٹائی بھی, اگر ویسے میں پٹائی کے حق میں نہیں ہوں لیکن فرض کریں کچھ پیرنٹس بچوں کی پٹائی بھی کرتے ہیں, تب بھی بچہ آپ کی بات نہیں مانتا. یہ جو سارا, اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ جو آج کل آپ نے اپنے بچوں کو سیل فون پکڑائے ہیں, اس میں دیکھیں نا یہ گھر گھر کا مسئلہ ہے. ماں کے پاس اپنا فون ہے, باپ کے پاس اپنا فون ہے,
ایک ہی کمرے میں بیٹھے ہیں, ماں اپنے فون پہ بزی ہے, باپ اپنے فون پہ بزی ہے, بچے سے جان چھڑوانے کے لیے, جی ہاں یہ میں بالکل ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, بچے سے جان چھڑوانے کے لیے اس کو بھی موبائل پکڑایا ہوا ہے, ساری فیملی موبائل پہ لگی ہوئی ہے. تو آپ دیکھیں نا کہ کیا رشتے بننے ہیں, کیا بچوں کی ڈیولپمنٹ ہونی ہے, نہیں ہوگی, بانڈنگ کمزور رہ جائے گی ماں باپ کی. اس کے لیے تو آج کا بچہ تو ماں کے ساتھ اتنا ٹائم نہیں گزارتا جتنا موبائل فون کے ساتھ گزارتا ہے. اب تو پھر یہی بچے جب بڑے ہوں گے تو کہیں گے جی کہ ہمارا ماں باپ تو موبائل فون تھا. یہ میں ہزارے تفنن آپ کو کہہ رہا ہوں, لیکن یہ دیکھیں یہ ایک آئی اوپنر ہے. آپ دیکھیں کہ میں تو بس یہ ڈاکٹر ماہر نفسیات اس چیز پہ کبھی کبھی تشویش کا اظہار کرتا ہوں کہ جو آج چھوٹے بچے ہیں, جب یہ 20-30 سال بعد نوجوان ہوں گے, بڑے ہوں گے, تو تب ہم کیسی جنریشن پیدا کریں گے. یہ ایک تشویش کا عالم ہے. اچھا, آپ نے چائلڈ ڈپریشن کی بات کی, تو کیا ایسے کیسز بھی سامنے آ رہے ہیں, چائلڈ ڈپریشن بھی ہوتا ہے؟ کس کس ایج سے یہ سٹارٹ ہوتا ہے؟ آپ نے کس کس ایج کے بچے دیکھے ہیں جنہیں چائلڈ ڈپریشن ہے؟ جی دیکھیں, آج کل چائلڈ ڈپریشن بڑا کامن ہے. عام طور پہ چھوٹی عمر سے ہی جب بچہ بولنا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو تب سے ہی ڈپریشن کی علامات بچے میں آنی شروع ہو جاتی ہیں. اور پہلے تو ڈپریشن صرف اڈلٹس میں اور اولڈ ایج میں ہوتا تھا, آج کل بچوں میں بھی ڈپریشن پایا جاتا ہے. بچوں میں بھی سوئسائڈ کا ریٹس کافی زیادہ. عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے جو ہیں وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں, سیلف ہارم کرتے ہیں, بات نہیں مانتے. چھوٹی سی بات ہوتی ہے جو کہ عام طور پہ بچہ آسانی سے اس کو ہینڈل کر لیتا ہے, نارمل بچہ وہ بات نہیں مانتا. اکثر ہم نے کیسز دیکھے ہیں کہ چھوٹی سی ماں باپ نے چھوٹی سی ڈانٹ ڈپٹ کی, بچے نے سوئسائڈ کر لی. اب یہ جو سوئسائڈ کرنا یا اس حد تک اپنے آپ کو نقصان پہنچانا یا ایک حد سے زیادہ بےراروی کا شکار ہو جانا, یہ چائلڈ ڈپریشن کی ہی علامات ہوتی ہیں. آبویسلی جو اڈلٹ ہوتے ہیں ان میں ڈپریشن کی ڈیفرنٹ علامات ہوتی ہیں. فرض کریں کہ اس کا کام میں دل نہیں لگتا, رشتوں میں دل نہیں لگتا, مایوسی ہے. اب بچہ کیونکہ کام بھی نہیں کرتا, اس کے اوپر ذمہ داریاں نہیں ہیں, تو وہ سمٹم بچوں میں نہیں ہو سکتی. لیکن بچہ اگر آپ کا چڑچڑا ہے, ایک حد سے زیادہ غصہ کرتا ہے, آپ کی بات نہیں مانتا, نافرمان ہے, روتا ہے, اور عام طور پہ رات کو بیڈ ویٹنگ یعنی کہ بستر پہ پیشاب کر دیتا ہے بچہ. اس کے علاوہ اگر آپ کا بچہ جو ہے وہ ٹوائلٹ ٹریننگ اس کی ٹھیک طرح سے نہیں ہوئی, وہ آپ چیزیں نہیں سیکھ پا رہا, آپ چڑچڑا ہے, آپ کی بات نہیں مانتا, دوسرے بچوں سے لڑتا جھگڑتا ہے, کوئی چیزیں ہیں وہ توڑتا ہے, تو یہ ساری کی ساری چائلڈ ڈپریشن کی علامات ہیں. ابھی آپ دیکھیں کہ یہ کتنی آج کل بچوں میں پائی جا رہی ہے. آج کل کے بچے ماں باپ کی چھوٹی سی ڈانٹ برداشت نہیں کر سکتے. میں نے جیسے بتایا کہ میں فزیکل پنشمنٹ پٹائی کے بالکل حق میں نہیں ہوں, لیکن پہلے والی جنریشن کی اچھی خاصی پٹائی ہو جاتی تھی, لیکن پھر بھی ان کو اس طرح سے پرابلم نہیں ہوتے تھے. میں پٹائی کرنے کو جسٹیفائی نہیں کر رہا, نہیں کرنا چاہیے, لیکن آج کل کے بچے تو آپ کی ڈانٹ برداشت نہیں پیرنٹس کی کر سکتے. ڈاکٹر صاحب بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں کہ آج کل کے جو بچے ہیں شاید ہم ٹھیک سے تربیت نہیں کر پا رہے, شاید ہماری براٹ اپ میں مسئلہ آ رہا ہے, یا شاید ہم بہت زیادہ مصروف ہو گئے ہیں. اگر تمام تر تنہائی کی یا تمام تر وجوہات کی جڑ کو دیکھیں تو وہ شاید موبائل کا زیادہ استعمال ہے. ہم خود کو اتنا مصروف ہم کر چکے ہیں, ہم دکھتے مصروف ہیں لیکن ہم کر کچھ نہیں رہے ہوتے. اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں بریک کی جانب, ہمارے ساتھ رہے گا.